اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہونے لگی۔ مستند روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام انہوں نے کیا ہوتا تو انہیں بھول جاتا کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل کر دی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہلکی محسوس ہونے لگی اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ہم پڑھ چکے ہیں اوپر، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے۔ قل کیا مطلب ہوا؟ کہہ دیجئے، اقوال زرین سے نکلا ہے، قول سے۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، اعوذ پناہ، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، تو اعوذ یہ استعمال ہوا ہے بہت آسان، بربی رب کی، بربی رب کی، پالنے والے کی، اردو میں استعمال ہو رہا ہے، عربی میں بھی سیم ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، فلق صبح کو کہتے ہیں، قرآن میں ہے فالق الحب والنوا، وہ رب جو گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل نکالتا ہے، وہ اللہ جو رات کے بعد صبح کرتا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ایک قسم کی کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، وہ رب جو رات کے بعد صبح کو لے آتا ہے، فلق کہتے ہیں صبح کو، تو آپ نے اسے ریلیٹ کر کے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ من شرری، من کا مطلب آئے گا سے، شر کہتے ہیں شر کو، یہ بڑا شریر انسان ہے، یعنی اس میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے، تو شر شریر سے نکلا ہے۔ من شرری ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کی، یعنی کہ ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کی بقا کے لیے، ایک انوائرمنٹ کے لیے ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے اے نبی جی، من شرری ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جو اس خالق نے پیدا کی ہے۔ من کا مطلب کیا آئے گا؟ سے آئے گا شر، شر، ما جو خلق اس نے پیدا کی، ومن شرری، واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے آئے گا، اسے یاد کر لینا آپ نے، من کا مطلب سے آتا ہے، شرری شر شریر سے نکلا ہے پھر، اور اس شر سے بھی، غاسقین اندھیری رات کے شر سے، غاسق اندھیری رات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ غاسقین یہ اردو میں شاید استعمال نہیں ہوتا، تو یہ لفظ غاسقین آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ومن شرری غاسقین، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا جب وقب وہ واقع ہو جائے، پھیل جائے، وقوع ہو جانا، کسی چیز کا پھیل جانا، تو اور اس شر سے غاسقین، غاسق اندھیرے کو کہتے ہیں، اذا جب، اذا جاء نصر اللہ ہم نے پڑھا نا، اذا جاء جب اللہ کی مدد آئے گی، تو اذا وقب واقع ہونے سے ہے، اس اندھیری رات کے شر سے بھی جب اندھیرا چھا جائے، اس میں بہت لوگ شریر اور بہت سے موذی جانور بھی نکل آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی آپ پناہ مانگے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، شر کا مطلب پھر وہی آ گیا، شر شر، من سے، واو کا مطلب اور۔ النفاثات، نفاسات پھونکنے والیوں کے، نفاسات پھونکنے والوں کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو پھونک مارتے ہیں ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ آپ پناہ مانگے، فی العقد گرہوں میں، کیونکہ عرب میں مشرکین اور یہودی عورتیں بھی جادو کیا کرتی تھی اور گرہیں لگا کر اس میں پھونکے مارتے تھے، جس سے کالا جادو اور اس قسم کے باقی مزید گندے اعمال کیا کرتے تھے وہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی لائٹ کیا اور رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ اس سے بھی پناہ مانگے، ان سے پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد جو گرہ سے نکلا ہے، گرہوں میں نا، فی العقد گرہوں میں، گرہ عقد گانٹھ کو کہتے ہیں، کسی چیز کی گانٹھ، کسی چیز کو گرہ لگا دینا، نوٹ کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا، تو عقدۃ النکاح قرآن میں لفظ استعمال ہوئے، نکاح میں باندھ جانا، جو لوگ نکاح میں بندھے ہوتے ہیں میاں بیوی، ان کو بھی عقد سے تعبیر کیا گیا، گرہ سے۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس شر سے پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروہوں میں، یعنی جادو کرتے ہیں، ومن شر، اور اس شر سے بھی، حاسد حسد کرنے والوں سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، تو رسول اللہ کہا گیا کہ اس سے بھی پناہ مانگے اپنے حاسد سے، اذا حسد جب وہ حسد پر اتر آئے۔ تو اس سے کیا سبق؟ تو اس سے تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ
جب وہ حسد کرے۔ اب میں آپ کو دوبارہ اس کا آسان محاورے سے ترجمہ کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی۔ فلق میں نے کہا نا جیسے ہی رات جاتی ہے صبح آہستہ آہستہ ابھر رہی ہوتی ہے تو اسے فلق کہتے ہیں۔ من شر اور ہر اس چیز کے شر سے ما جو خلق تخلیق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جس شر والی چیز کو موذی جانور باقی جتنی شریر چیزیں ہیں اس کائنات میں ان سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول کو۔ ومن شر اور اس شر سے غاسقین اندھیری رات کے جب اذا کا مطلب جب واقع ہو جائے وقب پھیل جائے جب۔ ومن شر اور ہر اس شر سے نفاساتی فی العقد نفاساتی پھونکنے والیوں کے فی العقد گرہوں میں یعنی گانٹھ میں۔ من شر حاسدین اور ہر اس شر سے حاسدین حسد سے اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی ہر اس شر سے پناہ مانگی ہر اس حاسد سے جب وہ حسد پر اتر آئے۔